آج کی نوجوان نسل جس تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور وہاں وہ اسٹوڈنٹس بھی قابل تعریف ہیں جو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جب یہ باتیں کی جاتی تھیں کہ ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے جس میں مرد اور عورت کو اکٹھا ایک نظام کے اندر پڑھایا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، وہ فطرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ عادت نہیں ہے، وہ فطرت ہے، اللہ نے رکھی ہے، ایک مرد کے اندر ایک عورت کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ اٹریکشن ہے، ایک مرد کی اٹریکشن اور ایک عورت کی اٹریکشن۔ جب آپ ان دونوں کو ایک نظام میں پڑھائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں برائی اور فحاشی نہ پھیلے، کیونکہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اگر کوئی نیک بزرگ اور ایک نیک صالحہ عورت بھی ایک کمرے کے اندر اکیلے ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے درمیان تیسرا شیطان نہ ہو۔ اللہ نے انسان کے فطرت میں جو چیز رکھی ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا ذہن تو اس طرف جا نہیں سکتا۔ یہی باتیں کہہ کر بار بار ٹوکا گیا، اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اپنی نسل کی تباہی کی صورت کے اندر۔ اسی وجہ سے بہت سی چیزوں کے اندر اسلام نے بھی ممانعت کی کہ مرد اور عورت مسجد میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آپ نے تو ان کو کھلے ماحول میں آزاد کر دیا۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت ہماری اس نئی نوجوان نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ان کی حیا اور پاک دامنی کو برقرار رکھے، اور جو اس وقت معاملات اور اس وقت سلسلے آ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی ایسی شریف گھرانوں کی بچیاں اور ایسے شریف گھرانوں کے بچے جن کے واقعات روزانہ ہمارے کان سن رہے ہیں اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے۔ ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کی ایمان کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر نظر رکھیے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ کس سے مل رہے ہیں۔ یہاں بہت سے ہزاروں واقعات ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کئی ایسی نوجوان بچیاں ہیں جو غریب گھرانوں کی ہیں، لیکن جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا بڑے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساتھ والی کلاس فیلو جو ہے، اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا ایک برانڈڈ کپڑا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ ایک برانڈڈ ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی وہی چیز آتی ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اور یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جو بے حیائی کی طرف چلتا ہے، اور جو ہمارے کان اور ہماری آنکھ دیکھ اور سن روزانہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نئی نسل کی ایمان اور حیا کی حفاظت فرمائے۔